ٹھیک ہے، یہ 15ویں پارے کے آخر میں ہے، 16ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں، ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں۔ کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اس سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بھٹکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اچھا، اس صورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں، اس صورت سے ایک ہی صورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں۔ ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے۔ ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا، اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں، یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے 3 واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے اور میرے قرآن میں سب موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں، یہ اصحاب کہف پر، یہ اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے۔ 7 سلیپر کا بورڈ لگے ہوئے اب بھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ جو شہر کا نام کیا نام تھا؟ افسوس۔ اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے۔ اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا امفسائز کرتا تھا، جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مطلب وہ بڑا ظالم تھا۔ تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے۔ یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں۔ جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا کا آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کری۔ حکم تو تھا بادشاہ کا۔ اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے۔ بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا، اور یہاں جناب یہ سوئے ہیں۔
After 300 years کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس. وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا, ایمان والا بادشاہ تھا, اللہ پر ایمان لاتا تھا. مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ کہتے کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا, کمپلین کرنا شروع کر دی, آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی سمجھاتا لوگوں کو, لوگ اس کی بات کم سنتے, اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے. بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے, کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں, اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی, وہ گریہ بازاری, وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی, تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. اچھا وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, اب بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں, کھانا لے کر آنا. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ, عمارت ہی الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا. اسے جا کر ایک دکاندار نان بھائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھے کہ یہ سکے کہاں سے آ گئے, یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی, 300 سال پرانی کرنسی تھی. تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے, کس زمانے کے پیسے لے کے آئے بھائی, یہی تو پیسے ہیں, کل تو ہمیں پیسے لے کے غار میں گئے, آج تمہیں دے رہے تو پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون دقیانوس, اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے, آج بادشاہ کی کو پہچان نہیں رہا, کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے, ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا. وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں, ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے, پیسے بھی یہ نہیں چل رہے, یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے, بوڑھا بھی نہیں, اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے. میں اکیلا نہیں ہوں, 7 6 اور بھی ہیں, کدھر ایک غار میں ہے. چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا. یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو اگر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے, ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے, اب ہماری خیر نہیں. وہ سجدے میں چلے گئے, وہ دعائیں کرنے لگے, استغفار پڑھنے لگے. مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور, بادشاہ بھی کوئی اور, کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں. اب وہ تختی کام آئی. اب جب دیوار کھولی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے اس کے ملازم میں لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا, پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی, ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا. تو نے تو جیتے جیے میں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے, نہ اس کا بال بیکا ہو, نہ بال سفید ہو, نہ باڈی گلے, اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا. اب تیرا پورا شہر آیا, سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے, جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے, سب کلمہ پڑھنے لگے, سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے. سبحان اللہ. اب یہ جو اصحاب کہف تھے, سبحان اللہ, یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں, تمہارا کام ہو گیا. یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے, اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی. بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا. اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کو دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے. اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا, اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی, سالانہ 1 دن مقرر کیا, اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا. قرآن نے سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے
से वाकया मौजूद है। सूरह कहफ पढ़ते ही आयत बार बार पढ़ते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ वररकीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फित्यतु इलल कहफ फक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ सिनीना अददा सुम्मा बअथनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैन अहसा लिमा लबिथू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। क्या तुम्हें मालूम हुआ, कदमा कंजुल ईमान सुने, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब इन जवानों ने गार में पनाह ली, फिर बोले ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी के समान कर, तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती की कई बरस थपका। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें दो गिरोह में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है। हम उनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत बढ़ाई सुभान अल्लाह। इनके नामों में बहुत इख्तिलाफ है। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू कई फरमाते हैं उनके नाम ये हैं यमलीखा, मिशलीना, मिशलीना, मरनूश, दबरनूश, शादनूश और सातवां चरवाहा था जो उन लोगों के साथ हो लिया। हजरत अली ने उसका जिक्र नहीं फरमाया। और इन लोगों के कुत्ते का नाम कितमीर था और लोगों के शहर का नाम अफसोस था और जालिम बादशाह का नाम दकियानूस था। तफसीर सावी में कुछ और नाम भी लिखे हैं। इन नामों में कुछ इख्तिलाफ जरूर है, मगर इनके नामों की बरकत क्या है सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है असहाबे कहफ के नामों का तावीज 9 कामों के लिए मुफीद है। भागे हुए को बुलाने के लिए और दुश्मनों से बचकर भागने के लिए। तो भाग गया उसको बुलाना है या खुद दुश्मनों से बचना है, उसके लिए बड़ा मुफीद है। आग बुझाने के लिए कपड़े पर लिखकर आग में डाल दें, इंशाअल्लाह आग बुझ जाएगी। बच्चों के रोने और तीसरे दिन आने वाले बुखार के लिए मगर फिर भी इस वाक़े से हमें दर्स क्या मिलता है कि मरने के बाद जिंदा होना, वो होकर उठना, ये हक है। और असहाबे कहफ के इस वाक़े से गोया रब ने एक और कुदरत का नजारा हमें दिखाया सुभान अल्लाह। और एक और बड़ी प्यारी बात पता चली कि जब बंदा अपने ईमान को बचाकर, अपने दीन को बचाकर, अपने आप को गुनाहों से बचाकर किसी सफर पर निकल जाता है, किसी जगह हिजरत कर जाता है, वतन छोड़ता है, फिर अल्लाह उसकी गैब से मदद फरमाता है। और ऐसी मदद फरमाता है कि अकल भी काम नहीं करती। देखे ना 300 साल गार में अल्लाह ने हिफाजत की, क्योंकि ईमान की फिक्र थी। क्या आज के दौर में हमें ईमान बचाने की फिक्र है? हम तो बेईमानों की दोस्ती में भी खुश हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है, बद मजहब है, मगर मैं पक्का हूं, मैं बैठता हूं उसके साथ, मैं सुनता हूं उसकी बातें, लेकिन मैं पक्का हूं, मैं बैठता हूं। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्ग वतन छोड़ गए, जान तकलीफ में डाल दी, मगर बेईमानों की सोहबत में ना बैठे। अभी आएगा ना माह रमजान, तो कुछ शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया पर, माह मुफस्सिरीन बन जाता है ना। हर बंदा कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से कर रहा होता है, अपने हिसाब से जनाब कुरान खोलेंगे। कोई पेंट शर्ट पहन के कुरान समझा रहा होगा, कोई दाढ़ी मुंडा कुरान समझा रहा होगा, कोई रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर आपको बेवकूफ बनाएगा। लोग सबकी भी सुन लेंगे। अल्लाह के बंदो, ये ईमान के बाज़ औक़ात लोग डाकू होते हैं। हमें कुरान सीखना है, मगर आलिम दीन से सीखना है ना, मुफस्सिर कुरान से सीखना है। एक सही अकीदा आशिक रसूल आलिम दीन से सीखना है कि हर किसी से सीखना है। लेकिन नहीं यार, बस वो हर किसी को सोशल मीडिया का शौक है, मैं आज उसकी सुन रहा हूं, कल उसकी सुन रहा हूं, फिर परेशान भी रहते हैं। हमारे पास आते भी हैं कि मौलाना साहब ये मैंने सुना था, मैं कंफ्यूज हूं, भाई किससे सुना था? यार फला से सुना था। पहले उसने कहां से सुना ये तो पूछ के आओ। कभी किसी मोची से कपड़े सिलवाए आपने कि यार जूते बड़े अच्छे सीता, कपड़े भी इसी से सिलवा लूं? आप कहेंगे नहीं यार, मोची का काम जूते सीना, दर्जी का काम कपड़े सीना। डॉक्टर आपका यार इलाज बड़ा अच्छा करता है, कहते यार डॉक्टर इलाज बड़ा अच्छा करता है, घर भी इसी से बनवा लेता हूं, घर भी अच्छा बना देगा। डॉक्टर का काम इलाज करना है, बिल्डर का काम घर बनाना। दुनिया का हर काम हम उसके एक्सपर्ट से करवाते हैं, सीखते हैं, मगर दीन जिसकी मर्जी है वो सिखाए और हम बैठ के सुन रहे होते हैं। ना करें ऐसा। आप असहाबे कहफ के इस वाक़े से समझो कि ईमान की अहमियत क्या है। सैयद आला हज़रत ने 100 साल पहले समझाया। क्या फरमाया? सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अभी मुहावरा कितना कमाल का है, आंख से काजल चुराना। कैसे? काजल तो आंख के अंदर ही होता है। आला तो कहते हैं इतने शातिर हैं, इतने मक्कार हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी आंख से काजल चुरा लेंगे, कुरान के नाम पर तुम्हारा ईमान छीन लेंगे। हैं
تفسیر کے نام پر دین کی بات کرنے آئیں گے اور تمہارے دین لے کے چلے جائیں گے, تمہارے عقیدے میں وسوسے کی سوئی چلو کے چلے جائیں گے. یہ سمجھنا ہے کہ میں نے اپنے دین کی, اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور سبحان اللہ ایک اور بات یہ پتا چلا, ایک بیدروس بادشاہ نیک دل مسلمان تھا نا, اچھا قرآن میں واقعہ موجود ہے نا, اس نے کیا کیا کہ ایک دن مقرر کیا سال کا, اور بزرگوں کے مزار کے پاس جا کر پورا سال میں ایک دن مقرر کر کے لوگ وہاں جاتے تھے, گویا ان کا عرس مناتے تھے, وہاں عبادت کرتے تھے, رب کی عبادت کرتے تھے. تو پتا چلا کہ آج بھی اگر بزرگان دین کے مزارات پر کوئی سال میں ایک دن مقرر کر کے اللہ کی عبادت وہاں کی جائے اور ان کا عرس منایا جائے, فاتحہ پڑھی جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے, قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے. سبحان اللہ. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں کیسے کیسے خزانے موجود ہیں. تو پلیز اس رمضان میں صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی, قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف بھی آئیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں تفسیر قرآن صراط الجنان بڑی آسان اردو زبان